آیت 41۔ اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بڑی ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسانوں پر اپنی ایک اور نعمت اور قدرت کی نشانی بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے ایک اور نشانی ہے کہ ہم نے ان کی اولاد یا نسل کو بڑی ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ یہ کشتی کی طرف اشارہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرف بھی ہو سکتا ہے، جس میں اہل ایمان کو بچا لیا گیا اور دنیا کی نسلیں ان سے چلیں، یا پھر عام طور پر انسانوں کے سفر کے لیے کشتیوں اور جہازوں میں سوار ہونے کا ذکر بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے انسان کو سمندر میں تیرنے والی ایسی عظیم نعمت عطا کی جو بظاہر لکڑی یا لوہے کی بنی ہوتی ہے، مگر اللہ کے حکم سے پانی پر تیرتی ہے اور انسانوں کو ان کے مقاصد تک پہنچاتی ہے۔ یہ سب کچھ انسان کے لیے غور و فکر کی دعوت ہے کہ ایسی بھاری اور بھری ہوئی کشتی کا پانی میں تیرنا اور انسانوں کو محفوظ طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا کسی معمولی بات یا اتفاق نہیں، بلکہ اللہ کی قدرت کا ایک بڑا مظہر ہے۔ اس نعمت کے ذریعے انسان تجارت، سفر اور بقا کے کئی راستے اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے رب کی نشانی کو پہچانے اور اس کا شکر گزار بندہ بنے۔ آیت 42۔ اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی اور بھی سواریوں کو پیدا کیا جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کشتی کے بعد دیگر سواریوں کا ذکر فرماتے ہیں جو انسان کے لیے سفر و نقل و حمل کو آسان بناتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف کشتی جیسی نعمت دی بلکہ اس جیسے دیگر ذرائع بھی پیدا کیے جن پر انسان سوار ہو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے۔ مفسرین کے مطابق اس میں زمینی سواریوں مثلاً اونٹ، گھوڑے اور جدید دور میں بننے والی گاڑیاں، بسیں، ریل گاڑیاں، ہوائی جہاز اور بحری جہاز بھی شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ سب اللہ کی دی ہوئی عقل سے بنائی گئی ہیں اور اسی کے حکم سے کام کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو یاد دہانی کرا رہا ہے کہ یہ سب نعمتیں ہماری تخلیق کردہ ہیں اور ہم نے ہی اسے ان پر سوار ہونے کی قدرت دی ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ ان آسائشوں کو اپنی طاقت یا علم کا کمال نہ سمجھے بلکہ اپنے خالق کی نعمت تسلیم کرے، شکر گزار بنے اور اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ آیت 43۔ اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچے اور نہ ہی وہ بچائے جا سکیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی بے بسی اور اپنے آپ پر غرور کے انجام سے آگاہ فرما رہے ہیں۔ اللہ نے انسان کو کشتیوں، سواریاں اور دیگر وسائل سفر عطا فرمائے، لیکن فوراً تنبیہ بھی کر دی کہ اگر وہ چاہے تو ان نعمتوں کو آزمائش میں بھی بدل سکتا ہے۔ فرمایا اگر ہم چاہیں تو انہیں پانی میں غرق کر دیں، جیسے سمندری طوفان، کشتیوں کا الٹ جانا یا دیگر حادثات کے ذریعے، پھر اس وقت کوئی ان کی فریاد سننے یا مدد کو آنے والا نہ ہوگا اور نہ ہی کوئی انہیں بچا سکے گا۔ یہ آیت اللہ کی قدرت کاملہ اور انسان کی کمزوری کو بیان کرتی ہے۔ انسان کتنی ہی ترقی کر لے لیکن قدرت کے سامنے بے بس ہوتا ہے، لہٰذا اسے اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے، شکر گزار بندہ بننا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ حفاظت صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ آیت 44۔ مگر ہماری ایک رحمت کے طور پر اور انہیں ایک وقت مقرر تک فائدہ اٹھانے کے لیے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اگر وہ چاہے تو سمندر میں سوار انسانوں کو فوراً غرق کر دے اور کوئی بچانے والا نہ ملے۔ اس آیت میں اب اللہ تعالیٰ اس اصول کی استنصا بیان کر کے اپنی رحمت اور علم کو ظاہر کرتے ہیں۔ فرمایا سب کچھ ہماری طرف سے ایک خاص رحمت ہے کہ ہم فوری ہلاکت کے بجائے لوگوں کو زندگی اور وسائل سے فیض یاب ہونے کا موقع دیتے ہیں۔
ساتھ ہی ہم نے انہیں ایک مقررہ مدت تک دنیا کی آسائشیں عطا کی ہیں۔ جب وہ مہلت ختم ہوگی تو حساب و جزا کا دن آئے گا۔ یہ آیت انسان کو یاد دلاتی ہے کہ موجودہ آرام و سہولت دراصل اللہ کی دی ہوئی ڈھیل ہے، جس میں اصلاح اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اس رحمت کی بنا پر وہ اپنی خطاؤں کے باوجود دنیا میں محفوظ رہتا اور رزق پاتا ہے۔ آیت 45۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس عذاب سے بچو جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسانوں کی ایک اور ہردرمی کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے اور ڈرایا جاتا ہے کہ اپنے آگے اور پیچھے آنے والے عذاب سے بچو، یعنی جو عذاب تم پر دنیا میں نازل ہو سکتا ہے یا جو پچھلی قوموں پر آ چکا ہے اور جس کا انجام تم نے سنا ہے، تو وہ پھر بھی نہیں سنتے۔ اس آیت کا پیغام یہ ہے کہ قرآن اور انبیاء کی نصیحتوں کا مقصد انسان کو اللہ کی رحمت تک پہنچانا ہے، لیکن اگر وہ خود ہی سننے سے انکار کرے تو محرومی اسی کی اپنی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے رہنمائی اور نرمی موجود ہے، مگر فائدہ صرف وہی اٹھاتا ہے جو دل سے غور کرے اور نصیحت قبول کرے۔